دوسرے نمبر پہ اپنی ناک میں، یہ جو ناک ہے پہلی بٹن ہے، اس میں تیل ڈالنا سیکھو، اس میں تیل ڈالنا سیکھو۔ میرے محترم بھائیو، رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ تیل لو سرسوں کا، ایک قطرہ ناک میں ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ، پھر ایک قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، 7 قطرے ڈالو، 7 بار اس کو دباؤ، انگلیوں پہ تیل لگاؤ، ناک کے اندر باہر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے مساج کرو، تیل لگاؤ، کانوں کے اندر باہر مساج کرو، ہاتھوں کے اوپر مساج کرو، اور 1 چمچ کدو کا تیل لو، اپنے پیروں کا مساج، پیروں کی انگلیوں کے درمیان، پیروں کے ناخنوں میں، پیروں کے تلووں پہ، پیروں کے اوپر اچھی طرح مساج کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگوں میں سکون ہے، ہمارے جسم میں سکون ہے، واللہ یہ وہ پوائنٹ ہیں، آپ کی ناک، آپ کا ناک، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں، اللہ تعالیٰ ایک دن میں 5 بار اور ایک وقت میں 3 بار ہمیں جن کو دھونے کا حکم دیتا ہے وہ یہی اعضائیں ناک کو چھوڑ کے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی سائنس بتاتی یہاں کچھ آکو پریشر پوائنٹس ہیں، آپ کے ناک میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں، کان میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں، ہاتھوں میں بھی پوائنٹس ہیں، پیروں میں بھی۔ اللہ اس کو ایکٹیو کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ دوائیوں کے چکر میں پڑتے ہو، اور دوائی کھانی چاہیے کہ ان پوائنٹ کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ آپ نے مزدور کو دیکھا ہوگا، وہ مزدوری کرتا ہے، بعد میں جب وہ منہ شوند ہوتا ہے کیسے فریش ہو جاتا ہے؟ کیا وہ دوائی کھاتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، جو اس کے آکو پریشر پوائنٹس تھے، وہ اس کو جب پانی لگاتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ شارپ ہو جاتا ہے۔ تو ہلدی دال چینی والا دودھ پیو اور اپنے اس آئل کو میرے محترم بھائیو لگاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے جوڑوں کا پرابلم ہے۔